اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر مسائل زندگی میں حاضر ہوں میں علی جاوید زیدی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں حضرت علی ابن الحسین علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آنے والے ایام میں منجی بشریت حضرت قائم آل محمد حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی بھی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے، تمام مراجع کرام، علماء حق، عالم اسلام، خصوصاً خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں۔ آئیے آقا کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی ان دونوں جو ہمارے کل کی خصوصیت ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے، اور ان قریب ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان کی ولادت باسعادت کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعبان المعظم بڑی برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مہینے میں وہ عظیم الشان شخصیتیں اس روئے زمین پہ تشریف لائیں کہ جو حقیقتاً اہل بیت اطہار کے درمیان نمایاں شخصیتیں، خود سرکار ابوالفضل العباس، خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اور ان سب کے درمیان سب سے عظیم شخصیت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر انہی سب کے درمیان جناب علی اکبر جو شبیہ پیغمبر، اور ظاہر ہے کہ بعض روایتوں میں کل کا تذکرہ ہے کہ جناب علی اکبر کی ولادت باسعادت ہوئی 11 شعبان المعظم کو، لیکن اس کے بعد جو ایک اور تاریخ آ رہی ہے جو عالم اسلام کے درمیان مسلم الثبوت تاریخ، یعنی نیمہ شعبان، کہ جس نیمہ شعبان میں سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کی ولادت باسعادت 255 ہجری قمری میں، اور منفرد شخصیت کہ جن کی ولادت کا جشن ان کی ولادت سے پہلے شب براءت کے نام سے ساری امتوں نے منعقد کیا۔ یہ عجیب موقع ہے، یہ عجیب انفرادیت ہے، اور پھر اس ولادت باسعادت کے موقع پر یقیناً ہم سبھی کو اپنے امام کو، اپنے آقا کو، اپنے مولا کو یاد کرنا ہے، بلکہ زیادہ تیاری کے ساتھ یاد کرنا ہے، اس لیے کہ اب زمانے کے حالات اس موڑ پہ آتے جا رہے ہیں کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ واقعاً اس منجی بشریت اور مصلح اعظم کو اس دنیا میں، کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے بقیت اللہ لفظ استعمال فرمایا، ان کو پروردگار نے محفوظ رکھا ہے، اور اب ان کے آنے، ان کے تشریف لانے، ان کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ لہٰذا تیاریاں بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے، اور انسان کو یہ پیغام بھی اب دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا دو حصوں میں اس وقت بٹی ہوئی ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اصلاح کرنے، عدالت کا پرچم نصب کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو یہ تو پتہ ہے کہ دنیا اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے اور کسی نجات دینے والے کو دنیا میں آنا ہے، لیکن دنیا ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ یہ نجات دینے والی شخصیت جناب عیسیٰ سے بھی افضل، اس اعتبار سے کہ جناب عیسیٰ کو نماز پڑھنی ہے اور اس آنے والی شخصیت کو نماز پڑھانی ہے۔ یہ عالم اسلام کا بہت بڑا افتخار، یہ عالم اسلام کے سر کا تاج، یہ عالم اسلام کی اصل عزت، کہ آج عالم اسلام اس عظیم الشان شخصیت کا انتظار کرے کہ جن کے آنے کے بعد ساری قومیں پھر آقا کے پیچھے، مولا کے پیچھے چلیں، اور یہ دنیا عدل و انصاف کے ساتھ آگے بڑھے۔ لہٰذا ہم سبھی کو آخری امام کا نہ صرف یہ کہ انتظار کرنا ہے، بلکہ آخری امام کے وجود کے پیغام کو اس دنیا تک پہنچا کر یہ بتانا ہے کہ جن کا انتظار ہو رہا ہے وہ آج سے
1200 سال سے بھی زیادہ وقت ہوا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اب عنقریب آپ کی آمد ہے۔ یقیناً حضرت کا انتظار ہم سبھی کر رہے ہیں، اور یہ پیغام بھی سب تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ خود ہم بھی اس چینل کے ذریعے سے تمام انسانیت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اب ظلم و جور ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ۔ عدالت کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ لیکن ایک جملہ میں ساتھ ہی ساتھ کہنا چاہوں گا اس عظیم الشان شخصیت سے متعلق کہ جن کو اللہ رب العزت نے کل کی تاریخ میں اس دنیا میں بھیجا، یعنی جناب علی ابن الحسین، کہ جن کو علی اکبر کے نام سے دنیا جانتی ہے، سرکار سید الشہداء کے وہ بیٹے کہ جن کے لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگار گواہ رہنا، اب وہ میدان جنگ میں جا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا، خلقت میں بھی، اخلاق میں بھی، اور اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنی گفتار میں بھی۔ یہ عظیم الشان فضیلت ہے جناب شبیہ پیغمبر علی اکبر کی۔ امام حسین معصوم ہیں، ان کی گواہی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب علی اکبر نے 32 سال کے بعد دنیا میں آنے کے باوجود اپنے کردار کو کردار پیغمبر سے اس طرح سے ملایا کہ معصوم امام نے فرمایا کہ علی اکبر کا کردار رسول اللہ کے جیسا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ انسانوں کو جناب علی اکبر کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ در واقع سیرت جناب علی اکبر کی پیروی کرنے والا جوان سیرت پیغمبر کا پیروکار بن جائے گا، رسالت مآب کے پیچھے چلنے والا شمار ہوگا۔ میں تمام مؤمنین کی خدمت میں، خاص طور سے جوانوں کی خدمت میں، جناب علی اکبر کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سبھی مل کر اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے لیے اسی انداز میں جذبہ قربانی لے کر آگے بڑھیں کہ جو جناب علی اکبر کے دل میں تھا اپنے وقت کے امام کے لیے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سبھی کو جناب علی اکبر کی سیرت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے ناصروں میں قرار فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آقا، اجازت پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے سب سے پہلے کہاں سے ہے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میرا سوال یہ ہے، میری لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے تو روزہ کیسے رکھوائیں؟ السلام علیکم۔ ان قریب آمد ماہ مبارک رمضان ہے۔ میں اس سے قبل کے سوال لے لوں، میں مومنین سے اپنے ناظرین سے التماس کروں گا کہ ہر سال کی طرح میں گزارش کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پیشتر اپنے جتنے معروضات، جتنے سوالات ہیں ماہ مبارک کے سلسلے میں، وہ قبل از وقت بھیج دیجئے تاکہ ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پیشتر علماء کرام اس کا جواب دے سکیں اور آپ کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہو۔ اگر ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے ماشاءاللہ 9 سال کی ہو گئی ہے، ان کو ظاہر ہے کہ شریعت کے ہر احکام پر عمل کرنا ہے، روزے کی سلسلے میں ان کی گزارش کس طرح سے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے بچیوں پر 9 سال کی عمر میں روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس فضیلت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے 9 سال کی عمر کی بچی کو نہ صرف یہ کہ بالغ سمجھا ہے، عاقل بھی سمجھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ نے عزت بخشی ہے، اور روزہ اسی عمر سے واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے عام خواتین روزے رکھتی ہیں، اسی طرح سے اس بچی کے لیے بھی روزہ رکھنے کے لیے آپ ان کو بتائیے، اور طریقہ کار تو ظاہر ہے کہ جو بڑوں کے لیے وہی طریقہ کار ہے، لیکن بس ایک گزارش ہے کہ جب یہ بچی روزہ رکھے تو اس کے لیے حالات بہتر قرار دینے کے لیے گھر کا ماحول، باہر کا ماحول جتنی حد تک ممکن ہے اس کو کچھ ایسا بنائیں کہ اب شروع کے دنوں میں اس کو تھوڑا آرام مل سکے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی عادت بھی اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں یہ مستحب ہے کہ بلوغ کی عمر سے پہلے سے تمرین کرائی جائے، اور کوشش کی جائے کہ بچے اس عمر سے پہلے ہی یہ بات سمجھ لیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ سحری میں ضرور اس کو اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد اس کو بتائیں کہ کیسے تمہیں پورا دن گزارنا ہے۔ کوشش کریں کہ جیسا میں نے کہا
گھر کے ماحول کو بھی، حتیٰ گھر کے حالات کو بھی جی اس کے لیے بہتر سے بہتر بنائیں. گھر کو مثلاً اگر گرمی کی مشکل ہے تو تھوڑا سا گھر کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں تاکہ بہتر طریقے سے وہ اپنے شروع کے روزوں کو گزار سکے، اور پھر انشاءاللہ جب اس چیز کے لیے اس کی عادت ہو جائے گی تو بہتر طریقے سے عید تک اپنے روزوں کو مکمل کرے گی. لیکن کوشش کریں جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق خواتین کے مسائل ہیں ان کو بھی ماں کے ذریعے سے اس بچی کو بتایا جائے تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان روزوں کو نہ صرف یہ کہ انجام دے بلکہ بہتر طریقے سے اللہ کی مزید عبادت اور بندگی بھی انجام دے. بہت بہت شکریہ آقا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سید علی جاوید علی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. سوال ہے کہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ علم کے ساتھ حلم کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ حلم کیا ہے بیان فرمائیں. سوال نمبر 2، امام حسین مظلوم کربلا کے جھولے سے پترس مس ہوا یا مظلوم کربلا کے جسم اطہر سے، صحیح روایت کیا ہے. سوال نمبر 3، جبکہ فرشتے معصوم نوری ہے تو بتائے فطرس سے کون سی یہ خطا ہوئی کہ بالوں پر جھڑ گئے، اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں فطرس فرشتے کو رکھا گیا تھا، زمین پر یا آسمانی جگہ پر. جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. بھائی کے 3 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ حلم کیا ہے. عربی زبان میں حلم یعنی صبر کرنا، جی یعنی اپنے اوپر مکمل کنٹرول رکھنا، جی اس معنی میں حلم استعمال کیا جاتا ہے. شدائد و آلام کے حالات میں انسان پہچانا بھی جاتا جی ہے اور اسی موقع پر انسان کے لیے صبر کا جذبہ بھی سامنے آتا ہے. جی کتنا برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر ہے، قوت برداشت کتنی ہے، جتنی قوت برداشت بڑھتی جائے گی اتنا ہی حلم بھی بڑھتا جائے گا. دوسرا سوال ان کا ہے کہ فطرس کے سلسلے میں جو روایت ہے کہ فطرس کے بالوں پر لے لیے گئے تھے تو وہ گہوارہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مس ہوا تھا یا جسم اطہر سے. میں اسی لیے تاکیداً کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے مذہب کے پابند ہوں بلکہ مجالس عزا میں بھی جی شرکت کرنی چاہیے. جی میں گزارش کروں گا اپنے برادر سے کہ مجلسوں میں بھی شرکت کریں. وہ دعا جو 3 شعبان المعظم کی سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے وارد ہوئی ہے، اس دعا میں اتفاقاً اسی ون ٹی وی کے اوپر اسی شب میں اور ناچیز کا ہی پروگرام آیا تھا جی کہ اسی دعا میں سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے یہ فرمایا کہ دعا کے موقع پر یہ جملہ کہو کہ پروردگار میں امام حسین کی قبر مبارک سے اسی طرح جا کر وابستہ ہو رہا ہوں اور خود کو وہاں پر پناہ دے رہا ہوں کما آذا فطرس بمہدی، کہ جس طرح سے جناب فطرس نے سرکار سید الشہداء کے جھولے سے، مہد کہتے ہیں جھولے کو، جی جس طرح سے امام حسین کے جھولے سے وابستہ کیا فطرس نے، اسی طرح سے میں امام حسین کی ذریعہ اقدس اور قبر مبارک میں پناہ لے رہا ہوں. یہ طریقہ کار حضرت نے دعا کا بتایا اور اس بنا پر یہ بات بالکل واضح ہے. اور اسی لیے تمام علماء سے آج تک اگر کسی مجلس میں آپ نے شرکت کی ہو تو ضرور سنا ہوگا کہ سرکار سید الشہداء کے جھولے سے وابستہ ہوا یہ فطرس اور اس بنا پر اسے یہ بالوں پر ملے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرس ملک ہیں اور ملک کے وہاں گناہ کی گنجائش نہیں ہے. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ رب العزت نے ملائکہ کے اندر وہ جذبات نہیں رکھے کہ جن جذبات کی بنا پر انسان کے اندر گناہ کا تمایل یا میلان پیدا ہو جائے. اس کے لیے ممکن نہیں ہے کسی ملک کے لیے کہ وہ گناہ کرے. لیکن گناہ کے علاوہ ایک اور مرحلہ ہے، وہ ہے ترک اولا کا، کہ جہاں پر گناہ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی انسان یا کوئی ملک فخر کرنے لگتا ہے، مباحات کرنے لگتا ہے، اپنے اوپر ناز کرنے لگتا ہے. یہ گناہ نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر میں کہوں کہ میں انسان بنایا گیا، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن ملک کی زبان سے کوئی اگر فخریہ جملہ آ جائے یہ ترک اولا ہے اور پروردگار عالم کو یہ ناپسند ہوتا ہے. اس بنا پر یہ فطرس کو سزا ملی تھی. اور کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ یہ تھا کہ جہاں پر سزا ہے وہاں پر یہ فطرس رہے، لیکن سرکار سید الشہداء کے ذریعے سے اسے نجات مل جائے. یعنی اللہ کے انتظام میں یہ بات شامل ہے اور بہت سارے موقعوں پر پروردگار عالم نے اس طریقے سے امت کو بتایا
کہ دنیا میں بھی شفاعت کا تصور ہے. جی دنیا میں شفاعت اسی طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی معصوم درمیان میں واسطہ بنے اور اس انسان یا اس ملک کے ساتھ جو سزا پروردگار کی وابستہ ہوئی ہے اس سزا کو اس کے لیے معاف کرا دے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام سید علی ہے، میں ممبئی کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ تھا، جو یہ سونا رہتا ہے تو یہ صرف لیڈیز پہن سکتے ہیں کہ جینٹس بھی پہن سکتے ہیں؟ مطلب اگر جینٹس پہننا چاہیں تو ان کو الاؤڈ ہے کیا؟ یہ میرا سوال ہے. سونا خواتین کو تو جائز ہے پہننا، مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ مردوں کی ذمہ داری سونا خریدنا ہے، جی خواتین کی ذمہ داری سونا پہننا ہے. جی تو اس کے معنی یہی ہے کہ مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے سونے کا پہننا کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ گلے میں پہننا چاہے، چاہے کانوں میں پہننا چاہے، ہاتھ میں پہننا چاہے، اگر پہننے کے مرحلے میں ہے تو پھر اس سونے کے لیے حرام قرار دیا گیا جی ہے. کسی بھی مرد پر یہ گولڈ حرام ہے کہ اس کو پہنے. شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے. مولانا صاحب جاوید بھائی کو میرا سلام عرض. میں سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ علم عرفان کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اچھا، خدا حافظ. سرسی سے ہماری خواہر سسٹر ہماری جو ہیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ علم عرفان کیا ہوتا ہے اور کس طرح حاصل کیا جاتا ہے. حوزات علمیہ میں انسان جس موقع پر تقریباً 18 سال تک فلسفہ پڑھ لے جی تب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے عرفان کا. جی اور عرفان میں داخل ہونے کے بعد عرفان عملی اور عرفان نظری جی یہ دونوں الگ الگ ہیں. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد انسان منظومہ وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر اسفار میں قدم رکھتا ہے اور پھر اس طرح سے اپنے عرفان کو مکمل کرتا ہے. جی عرفان در واقع کیا ہے؟ انسان جو دنیا کی بہت ساری رعنائیوں کو اور ترقیوں کو دیکھتا ہے انہی میں رکا رہ جاتا ہے، جی وہ اپنے وجود کو اور آگے نہیں بڑھا پاتا. علم عرفان کا کام یہ ہے کہ انسان کی معرفت کو مکمل کرے. البتہ بہت سارے افراد کے پاس وہ معرفت علم عرفان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. جی ضروری نہیں کہ عرفان ہی کے ذریعے معرفت ملے، جی لیکن ایک طریقہ کار ہے کہ فلسفے کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہوئے انسان اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے علم عرفان میں قدم رکھے. یہ بڑا سخت موقع، سخت وادی ہوتی ہے. جی بعض افراد تو 6 سال اور 7 سال میں دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ جی میں اسفار تک پہنچ گیا، جی جبکہ فلسفہ بھی نہیں پڑھا ابھی. جی تو بہرحال یہ تو سب کہنے والی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اسفار تک پہنچنے میں عمر چاہیے. تقریباً انسان کی عمر اگر واقعی طور پہ عملی عرفان میں قدم رکھنا ہے تو تعلیم شروع کرنے سے لے کر 25 سال کے بعد کہیں جا کر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. جی لہٰذا اس کے لیے اگر کوشش کرنی ہے تو ایک محکم استاد سے وابستہ ہو جی اور پھر ان کے ذریعے سے علم عرفان کو حاصل کر کے آگے بڑھے. شکریہ آغا. ان کا سوال دیکھتے کیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ 22 رجب کے اعمال میں شب 28 اور شب 29 جو اعمال تھے اس میں ایک بار اس میں 10 بار سورہ اعلیٰ 10 بار انا انزلنا پڑھنے کہا گیا تھا. تو میں نے ایک بار سورہ اعلیٰ 10 بار انا انزلنا پڑھا، تو کیا یہ میری نماز غلط ہے؟ جیسا ہو آپ بتائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت صلوات پڑھنا کیا ضروری ہے؟ جواب کا منتظر تھا. خدا حافظ. 22 رجب 28 رجب 29 رجب میں جو نماز بتا رہی ہیں اس میں اتنی بار پڑھنا ہے لیکن کم پڑھ لیں تو کیا صحیح ہے یہ؟ جو مستحبی نمازیں روایتوں میں ذکر ہوئی ہیں ان نمازوں میں کبھی کبھی بہت سارے اوقات خود شریعت میں یا یوں کہہ لیا جائے کہ معصومین کی روایات میں تخفیف دی گئی ہے کہ اس نماز کو چھوٹا کر کے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی تو اگر یہ دوسرا طریقہ امام سے بیان شدہ طریقہ کار کے مطابق ہو جی تب تو مکمل ثواب، جی اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر انسان نے روایتوں میں نہیں بیان ہوا ہے اور جو طریقہ روایتوں میں بیان ہوا اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہے تو سورہ پڑھنے کا ثواب، تسبیح پڑھنے کا ثواب، بقیہ جتنی چیزیں ان کا ثواب تو ملے گا،
لیکن جس مقصد کے لیے وہ نماز پڑھی گئی وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا. لہٰذا جو طریقہ کار روایتوں میں بیان ہوا ہے اسی کے مطابق آپ نماز پڑھیں تو اس کا اسی کے مطابق اثر بھی آپ کو ملے. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے صلوات پڑھنا، جبکہ اس کے برعکس ہے. خود رکوع میں صلوات کا تذکرہ ہے، خود سجدے میں صلوات، ذکر سجدہ کے بعد صلوات کا ذکر ہے. تو طریقہ کار یہی ہے کہ سجدے میں گئے، ذکر سجدہ کیا، اس کے بعد صلوات بھیجی. اب اطمینان کے ساتھ اٹھیں، بیٹھیں، اللہ اکبر کہیں، استغفر اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں اور پھر سجدے میں جائیں. لیکن اگر دوسرا سجدہ ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ذکر سجدہ اور اس کے بعد صلوات اور پھر اب اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہے کہ اب آپ بلند ہوں. جی تو وہاں پر درمیان میں صلوات کا تذکرہ نہیں ہے. اسی طرح سے رکوع میں بھی رکوع میں آپ ذکر رکوع کے بعد صلوات بھیجیں اور پھر یہ رکوع جب مکمل ہو جائے اب اٹھیں. اب جب اٹھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ اس فقرے کو کہہ کر اللہ اکبر کہیں اور پھر اب سیدھے سجدے میں جائیں. اب درمیان میں پھر مزید صلوات کا ذکر نہیں وارد. شکریہ آغا. ان کا سوال دیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام نسیم ہے، موشنگا شہر سے بول رہے ہیں. ہم کوشچن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرض بہت ہو چکا ہے. ہم نے بیٹے کی شادی میں لیا تھا لیکن ہم کسی طرح بڑھتا جا رہی ہے، ہم اس کو چکا بھی نہیں پا رہا ہے اس کے لیے. اور ہمارے شوہر کی آمدنی بھی نہیں ہے، وہ بیٹا بھی نہیں ہے جو کمائے. تو ہم اس کے لیے کیسے کیا کریں جس سے ہم اپنے قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. قرض سے متعلق ان کا سوال ہے کہ قرض بڑھتا جا رہا ہے، کس طرح سے چکائیں؟ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کی برکتوں میں سے ایک برکت کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ اس سے قرضے ادا ہوتے ہیں. اپنی 5 واجب نمازیں پڑھنے کے بعد، یعنی مثلا نماز صبح پڑھ لی تو 25 بار سورہ طلاق کی ان 2 آیتوں کو پڑھیں. اسی طرح سے ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یعنی ایک دن میں 125 بار سورہ طلاق کی یہ دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیں. انشاءاللہ ان قریب پروردگار عالم وسائل فراہم کرے گا کہ قرضے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ آغا. ان کا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور سیدی صاحب، میں دلی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری دکان ایک ہے جو کافی ٹائم سے خالی پڑی ہے، کوئی کرایہ دار نہیں مل رہا ہے. میری جو انکم تھی وہ بند ہو گئی. اگر اس کے لیے کوئی دعا اگر آپ بتا دیں، اگر کوئی دعا ہو تو بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. خدا حافظ. محترمہ کی دکان کچھ عرصے سے خالی ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کی دکان چل نکلے. ہر روز صبح میں نماز پڑھنے کے بعد نماز اول وقت پڑھیں اور نماز پڑھ لینے کے بعد 7 دفعہ سورہ بقرہ کی یہ آیت شریفہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت شریفہ کو 7 دفعہ ہر روز نماز صبح کے بعد اول وقت نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا یہ کام بھی حل کر دے گا. شکریہ. دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. میرا نام محمد ساجد ہے، میں مدھوبنی میڈیکل کالج سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے، یعنی شیئر میں پیسے لگاتے ہیں، ٹریڈنگ میں چلتی ہے، تو جو اس سے انٹرسٹ آتا ہے تو کیا میں اس پیسے کو خرچ کر سکتا ہوں کسی جائز کام میں، یا وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے انٹرسٹ کا پیسہ؟ پہلی بات تو میں گزارش کروں گا کہ جب سوال درج کریں تو پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. ٹی وی میوٹ کر دیجیے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال سمجھ میں آ سکے. بہرحال جو سمجھ میں آگے خدمت پیش کرتا ہوں کہ جو شیئر مارکیٹ میں پیسے لگاتے ہیں اس سے جو ہمیں منافع ملتا ہے اس کو خرچ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ شیئر مارکیٹ کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر اس کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں کہ جس کمپنی کے پروڈکٹس حلال ہیں، تو اس کمپنی کے کسی شیئر کو لینا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا، اس کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ آیا اس لی گئی رقم کے ذریعے سے کوئی چیریٹی یا نیک کام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ چیریٹیز بھی کر سکتے ہیں، خود اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور چینل ون میں ہی بھیج سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. بنارس سے حیدر علی بول رہا ہوں. میں لڑکی کا دادا ہوں، میرا نام حیدر علی ہے. بنارس سے میری پوتی کا رشتہ اچھا رشتہ تھا، مگر جو کہ ایران میں زیر تعلیم ہے. میں نے اپنی پوتی کے لیے استخارہ کروایا، واجب بہتر آیا.
مگر ان کی دادی اور ہم نے استخارہ پر عمل نہیں کیا، اور رشتہ نہیں کیا، تو کیا ہمیں استخارہ پر عمل نہ کرنے پر گناہ کا مرتکب ہوا، یا استخارہ پر عمل نہ کرنے کا کوئی کفارہ نکالنا پڑے گا؟ جبکہ لڑکی کی ماں تیار تھی، نانا بھی تیار تھے، اس کے لڑکی پوتی بھی تیار تھی. اس بارے میں مسئلہ مولانا صاحب کو دریافت کرنا چاہتا ہوں. سن پا رہے ہیں آپ؟ نوٹ ہو گیا؟ آپ کی تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. یار کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی تعریف اپنے چینل بھی کی کرتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں نہیں. یہ استخارہ انہوں نے دکھایا تھا اپنی پوتی کی شادی کے لیے، جو واجب استخارہ، یہ بتا دی گا واجب استخارہ کیا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے دیکھا تھا لیکن عمل نہیں کیا، جبکہ لڑکی کے والدہ اور نانا تیار تھے اور لڑکی بھی تیار تھی. انہوں نے، ان کی زوجہ نے منع کر دیا، تو کوئی کفارہ ہے کیا؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اگر آپ نے اجازت لی اور اللہ کا مشورہ لیا تو یہ اخلاقاً ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں. لیکن اللہ بہت کریم ہے، غفور الرحیم ہے. وہ یقیناً اس طرح سے استخارے کی مخالفت کرنے پر اپنے بندوں پر عقاب نازل نہیں کرتا، جی جہاں تک یہ بات ہے. تو لہٰذا اب آپ مطمئن. لیکن اگر ابھی بھی آپ کے لیے گنجائش ہے تو آپ آگے بڑھیں اور اس بچی کا رشتہ اسی جگہ پہ کر دیں، اس لیے کہ استخارہ آ چکا ہے اور سب راضی ہیں. جی دوسری بات یہ کہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ استخارہ واجب کس کو کہتے ہیں. جی ایک بار انسان مستحبی استخارہ دیکھتا ہے، جو پہلا استخارہ ہوتا ہے یہ واجبی نہیں ہوتا، جی یہ مستحبی ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا استخارہ ترک کی نیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. استخارہ اگر پہلا آ چکا ہے تو جی ترک کی نیت سے دوسرا استخارہ ہوتا ہے جو واجب کہلاتا ہے. جی تو یہ دو استخارے جب پے در پے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تو یہ دوسرا واجب کہلاتا ہے. اور اس نیت کی بنا پر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اب واجب قرار پایا ہے. بہتر یہی ہے کہ انسان استخارے کے مطابق عمل. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں حسن. ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ اگر کوئی چیز زیور یا کوئی چیز رکھ کے اگر کسی سے پیسہ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ آپ مہربانی کر کے بتائیں. السلام علیکم. کوئی بھی چیز رہن رکھ کے، خاص طور سے سونا جو پیسہ لیا جاتا ہے جس پہ یقیناً انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی انسان زیور یا کوئی چیز کو گروی رکھ رہا ہے اور اس پر کوئی پیسہ قرضے کے طور پہ لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نیت یہی ہے کہ میں جو لے رہا ہوں اتنا ہی واپس کروں گا. لیکن چونکہ سامنے والے کی طرف کی شرط ہوتی ہے کہ تمہیں بڑھا کر دینا ہے، تو اگر وہ یہ شرط کے ساتھ دے رہا ہے تو ہم واپس کرتے وقت اس کو یہ بڑھا کر دیں گے اس شرط کی مجبوری کی بنا پہ. جی لیکن جہاں تک گروی رکھنے کی بات ہے تو گروی رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن چونکہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بڑے مسائل جی پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا جتنی حد تک انسان گروی کوئی سامان رکھنے سے گریز کر سکتا ہے وہ زیادہ بھی. شکریہ آغا. دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، بہار. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور سوال بھی یہ ہے کہ میں اس گاؤں محلے میں پیدا ہوا. اس محلے میں قریب قریب بہت سارا گھر، 500,000 گھر سمجھ لیجیے. اس بیچ میں کوئی بندہ اکیلا سیاہ ہے، تو پورا فیملی کوئی بھی سیاہ نہیں. تو اب وہ بندہ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال مختصر کر دوں میں کہ کوئی ایسے مقام پہ رہتا ہو جہاں کوئی اور مومن شیعہ نہ ہو اور 5,000 یا 2,000 3,000 کا آبادی ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو کل جناب بلال نے کیا تھا. جی ابتدائے اسلام میں انسان غیروں کے درمیان آ کر ایمان اختیار، اصل کمال یہی ہے. جی بے شک. اصل کمال یہی ہے. تو انسان کو تھوڑا سا اپنی زندگی میں مشکلات کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہوگا، لیکن ان کا ثواب بقیہ سے زیادہ ہے. جی نیک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے عبادت گزار بننا اور اپنے دین کو بچا کر رکھنا یہ باعث ثواب ہے. لیکن کہیں زیادہ اس انسان کا ثواب ہے کہ جو ہزاروں کے مجمع میں رہتے ہوئے اکیلا ہو اور پھر بھی اپنے دین کی پابندی کرے اور اپنے مذہب کے ساتھ زندگی گزارے، تو ان کا اجر اللہ کی نگاہ میں زیادہ. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا نام عالق ایبا ہے، میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں.
مجھے زیارت عاشورہ کا پورا مکمل طریقہ بتائیں کہ روز کیسے کس وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور زیارت امام حسین کیسی پڑھی جا سکتی ہے۔ زیارت عاشورہ کا روز کا طریقہ مجھے بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم مولانا صاحب۔ یہ لکھنؤ سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ کس وقت پڑھنی چاہیے، اس کا مکمل طریقہ بتا دیجیے۔ زیارت عاشورہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھیں۔ جی، اور اگر آپ مکمل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ زیارت عاشورہ کو نیت کے ساتھ شروع کریں جو کتاب میں موجود ہے، اور پھر جب آپ سلام تک پہنچیں اور اس سے پہلے لعنت جو چیزیں ہیں 100 اس کو مکمل طور پہ پڑھیں۔ یہ زیارت عاشورہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ کو سجدے میں جا کر وہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کے لیے اپنے بغل میں کسی کو بٹھا لیں کہ وہ پڑھتا جائے، آپ سجدے میں اس کو پڑھ لیں، اور اس کے یا بعد قطع کلام یا تو اپنے موبائل میں اس کو موبائل پہ وائس ریکارڈ کر لیں، اور پھر وہ آپ اس کو آن کر دیں اور اپنا سجدے میں اس دعا کو پڑھ لیں، جی اور اس کے بعد دعائے علقمہ ہے، جی اس دعائے علقمہ کو پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت کے عنوان سے یہ نماز پڑھ لیں، اور یہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں۔ یہ مکمل نماز اور زیارت آپ کی ہو جائے گی اگر آپ مکمل طور پہ پڑھنا چاہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم محترم مولانا صاحب اور ہر دل عزیز جاوید بھائی، میں مرزا ساجد بیگ بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ کافی عرصے کے بعد ایک اہم مسئلے پہ سوال بھیج رہا ہوں۔ کیا جو کربلا سے ہم کفن لاتے ہیں اس پہ خمس دینا واجب ہے؟ کئی لوگ اس کفن کو لا کے کئی سال رکھ لیتے ہیں اور اس مسئلے سے انجان تدفین بھی کر دیتے ہیں، تو کیا اس پر خمس دینا واجب ہے؟ اور اگر ہے تو کتنے % دینا ہے؟ اور کیا اسے ایک بار دے سکتے ہیں؟ کیا کتنے بار اسے دینا ہے؟ اس کی براہ کرم وضاحت کیجیے، میں بے حد شکر گزار اور ممنون ہوں گا۔ خدا حافظ، پنجتن کی سلامتی میں رہیں، خدا حافظ۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ جو اپنی زندگی میں خود اپنا کفن خرید کے لے کے آتی ہے۔ یہ واقعی میں بہت بڑا، یعنی کہ کبھی سوچتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ واحد قوم ہے کہ جو کربلا جاتا ہے، کچھ اور لائے یا نہیں لائے، کم از کم اپنے لیے کفن ضرور لے کے آتا ہے۔ بہرحال سوال بھائی کا یہ ہے کہ جو کفن لے کے آتے ہیں تو کیا اس پہ خمس ہے، اور اگر خمس ہے تو کتنی بار ہے؟ ایک بار اگر نکال دیا تو دوسری بار نکالنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کے جملے سے متعلق ایک بات کہوں کہ ہم کو کفن خریدنے اور کفن لا کر اپنے پاس رکھنے اور دیکھنے میں اس لیے مسرت ہوتی ہے کہ ہم موت کو خاتمہ نہیں سمجھتے، بے شک جی، موت کو زندگی کا آغاز سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کفن خریدنے، لانے، دیکھنے، رکھنے اس میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات یہ ہے کفن سے متعلق خمس کی، اگر آپ نے یہ کفن خریدا اور لا کر اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ ضرورت نہیں پڑی اور آپ کی خمس کی تاریخ آ گئی، یا کسی نے آپ کو گفٹ دیا تھا اور خمس کی تاریخ آ گئی، ابھی تک استعمال نہیں ہوا، استعمال میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ رکھا ہوا کفن خود انسان استعمال کرے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نہیں ضرورت پڑی، یہ کفن اگر رکھا رہ گیا تو اس پر خمس واجب ہے، اور یہ خمس ایک بار واجب ہے، یعنی پہلی بار خمس کی تاریخ آ جانے پر جب خمس دے دیا گیا، یعنی 1/5 حصہ یہ جب خمس دے دیا گیا تو اب یہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا، اب دوبارہ کبھی بھی خمس نہیں دینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خمس اگر نہیں نکالا گیا تو اور کوئی دفن ہو گیا تو پھر اس کفن پر ابھی بھی خمس نکال دیں تاکہ اس کا یہ کفن صحیح طریقے سے استعمال ہوگا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، نصرت فاطمہ بول کے۔ میرا مسئلہ ہے کہ صرف خالی بیمار رہتی ہوں اور سست اور تنگ دستی ہوتی ہے۔ جب بھی کچھ کام کرنے چاہتی ہوں تو میرے ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہو پاتا، لیکن کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کچھ اضافہ نہیں ملتا اور میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑے کیا ہے بتائیے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ بیمار بھی رہتی ہیں اور تنگ دستی ہے، معاشی پرابلم ہے۔ کیا میں التماس کروں گا کہ صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا ضرور پڑھیں اور ہر روز پڑھیں، مستقل پڑھیں۔ اس دعا کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، دوسری یہ کہ اس سے برکتیں آتی،
لہٰذا دونوں چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں ایک ساتھ مل جائے تو صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا ضرور اپنی زندگی میں شامل. شکریہ. اگلا سوال دیکھتے کیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. امید ہے جاوید بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب یہ جو خواتین 10 بیویوں کی کہانی سنتی ہیں کیا اس کا تبرک یہ مرد کھا سکتے ہیں؟ تو ہاں یہ کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیوی ہی کھاتے ہیں. اس کا جواب دیں. شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. پہلے تو آگے بتا دیجیے 10 بیویوں کی کہانیاں کیا ہے, کیا یہ معصورہ ہے, اور دوسرے کیا یہ کہانی کا جو تبرک ہوتا ہے خواتین کے علاوہ مرد کھا سکتے ہیں؟ جہاں تک اس کہانی کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ کہانی سننی پڑے گی پہلے اور پھر اس کے بعد طے کیا جائے گا کہ یہ کہانی میں کیا بیان ہوا ہے. لیکن جہاں تک تبرک کی بات ہے, اگر ذکر معصومین یا ذکر معصومہ کے بعد کوئی تبرک مل رہا ہے تو اس تبرک میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے. ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے انہیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں ملتا ہے. بے شک یقیناً وہاں پر یہ سارے تصورات کہ یہ مرد, یہ عورت, یہ خاتون, یہ شوہر, یہ سب تصورات اچھے نہیں ہیں. یہ اہل بیت اطہار کے سلسلے میں اچھی فکر نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جناب سیدہ کا صدقہ سب کے لیے ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی ہے. جس طرح سے جناب سیدہ کے دروازے سے آ کر جب وہ آیا 3 دنوں تک, ایک وہ آیا کہ جو اسیر تھا, وہ آیا کہ جو محتاج تھا, ضرورت مند تھا, تو یہ سب آئے جناب سیدہ کے دروازے سے لے کر گئے ہیں. جناب سیدہ کے دروازے کے سب محتاج ہیں. تو یہ تصور اور یہ تفکیک جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ سبھی کو تبرک استعمال کرنا. شکریہ آغا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. میں محب علی بول رہا ہوں میرا روڈ ممبئی سے. میرا سوال بی بی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ ان کے شوہر عون بن جعفر طیار کس جنگ میں شہید ہوئے, اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے جب کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کو ام کلثوم کیوں کہا جاتا ہے؟ فقط والسلام. جناب ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں سوال ہے کہ ان کے شوہر نامدار کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جناب عون بن جعفر کہ جو جناب ام کلثوم بنت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہما آپ کے شوہر نامدار ہیں, اور وہ تمام باطل روایتوں کو چھوڑتے ہوئے یہودیوں کی روایتیں اسرائیلیات کی کہ کس سے شادی یہ بھی ظلم ہے. یہ یہودیوں کی روایت اطہار کے گھرانے کی. اہل بیت اطہار نے اپنی شادیاں عام طور پر ہاشمیوں سے کی ہیں, اور جناب عون بن جعفر ہاشمی ہیں. لہٰذا کہیں اور تصور نہیں ہے. یہ بلا وجہ بیجا باتیں, بیجا الزامات, دشمنی اہل بیت کے اندر بہتان ہے. جناب عون بن جعفر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ان کی شہادت کس جنگ میں واقع تھی. البتہ میں اس زمانے کے ایک اچھے ہسٹورین ہیں جناب مہدی راستگو, یہ اچھے ہسٹورین ہیں, بہت سی تاریخ انہوں نے مرتب کی ہے. ان کا ایک جملہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس جو اسناد ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ میدان کربلا میں جو عون بن جعفر شہید ہوئے ہیں یہی جناب ام کلثوم کے شوہر ہیں. ان کا نظریہ یہ ان کی تحقیق ہے. تو کسی ایک نظریے کو معین کرنا مشکل کام ہے, لیکن یہ مسلمہ ہے کہ جناب ام کلثوم کے شوہر جناب عون بن جعفر. اس کے علاوہ سب بہتان ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جب اولاد نہیں تھی تو ام کلثوم کیوں کہا جاتا ہے؟ میں عرض کروں کہ سرکار سید الشہداء کا وہ ٹائٹل کہ جو ابو عبداللہ کے عنوان سے ہے وہ آپ کی ولادت کے بعد سے ہی ہے. جس طرح سے سرکار رسالت مآب کا ٹائٹل بھی پہلے ہی قرار دیا گیا تھا جبکہ جناب قاسم ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. اللہ رب العزت نے یہ طریقہ کار رکھا جو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں تھا کہ ہمیشہ چونکہ یہ عزت سمجھی جاتی اولاد کے ذریعے سے پکارنا ایک عزت کا اور ایک شرف کا ذریعہ تھا. لہٰذا جناب ام کلثوم کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ام کلثوم کے طور پہ, اور جناب ام کلثوم کی شادی سے بھی پہلے یہ ٹائٹل جناب ام کلثوم کو عطا کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے.
السلام علیکم مولانا جاوید بھائی. میرا سوال ہے مولانا کہ واجب نماز کے بعد جو سورہ کی تلاوت کرتے ہیں ہم، یعنی نماز صبح کے بعد سورہ نزول یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ نور، ان سبھی سوروں کو پڑھنے کے بعد کیا ہم مرحوم کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف ان سوروں کا ذکر کر رہے ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں. جتنے بھی مستحبات ہیں، جتنے بھی مستحب اعمال کرتے ہیں، کیا ہم اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی مستحب کام، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، بالکل مکمل بات کہہ دی آپ نے کہ جتنے بھی مستحبات ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں ان سبھی کو اپنے مرحومین کو ہم ہدیہ کر سکتے ہیں. شکریہ آغا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے گا. اس بریک کے درمیان بھی جو باتیں کہی جاتی ہیں بہت اہم ہیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں.